بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ گلدستہ ایمان یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ جنگ بدر میں ابو جہل اور بہت سے بے ایمان لوگ قتل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا۔ اسی طرح سے جنگ ہوتے رہے۔ اسی سال سن 3 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور شراب حرام ہوئی۔ سن 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور بہت سے جنگ ہوئے۔ سن 5 ہجری میں پردہ کرنے کی آیت نازل ہوئی اور بہت سے جنگ ہوئے۔ سن 6 ہجری میں بھی جنگ ہوئے۔ 80 سال میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ سن 7 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور جنگ بھی ہوتے رہے۔ سن 8 ہجری میں بھی جنگ ہوئے اور اسی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور اسی سال میں حج فرض ہوا۔ سن 9 ہجری میں بھی جنگ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ سن 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ پھر مدینہ میں تشریف لا کر عبادت اور نصیحت میں مشغول ہو گئے۔ جب جنگ بدر میں کافر لوگ ہار گئے تو انہوں نے بڑے بڑے لشکر تیار کیے اور احد ایک جگہ ہے وہاں لا کر اپنے لشکر ڈال دیے۔ مسلمان بہادروں نے ان کو تلوار پر رکھ لیا۔ بڑے زور و شور کی لڑائی ہوئی یہاں تک کہ وہ لوگ بھاگ پڑے۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لڑائی کے قائدوں سے بہت واقف تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پیچھے مورچہ خالی ہے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان شہید ہو گئے اور لڑائی کا ڈھنگ بگڑ گیا، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور سر مبارک میں بھی چوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گر گئے۔ دشمنوں نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ مسلمان اس خبر و حشت اثر سے بے چین ہو گئے، بعض کے قدم اکھڑ گئے، بعض کو خیال ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نہ رہے تو ہم ہی زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی بیکار ہے، بس لڑ کر شہید ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ وغیرہ اصحاب نے یہ سوچا کہ ان بے ایمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لو اور خوب دل کھول کر لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کر دو، اور نہایت دلیری سے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ پھر معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پھر سب کے دم میں دم آیا اور خوشی سے ہمت اور قوت بڑھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے بہادر تھے، حملے کے وقت دشمنوں میں گھس جاتے تھے اور بہت سے بے ایمانوں کو قتل کر ڈالا۔ ابو سفیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کے خسر کو بھی حضرت امیر حمزہ نے قتل کر دیا۔ ہندو ابو سفیان کی بیوی نے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہا اور وحشی جو ملک حبش کے رہنے والے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہندو نے ان سے کہا کہ اگر تو میرے باپ کو قتل کر دے تو تجھ کو بہت انعام دوں گی۔ وحشی کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ لڑائی کے میدان میں شیر کی طرح حملہ کرتے تھے، میں ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا، جب وہ میرے پاس آئے میں نے ان کے پیٹ پر نیزہ مارا اور خون بہنے لگا اور ان میں طاقت نہ رہی، مگر وہ بہادری کی وجہ سے پھر بھی میرے پیچھے دوڑے، مگر چند قدم چل کر گر پڑے اور آپ رضی اللہ عنہ کی روح جنت الفردوس کو سدھاری۔ ہندا نے یہ خبر پاتے ہی دوڑے آئی اور اس نے ان کے کان، ناک وغیرہ سب کاٹ لیے اور ان کا پیٹ چیر کر
ان کے جگر کے اپنے دانتوں سے چبایا۔ اللہ اکبر! اے شہیدوں کے سردار، اللہ کی تلوار اللہ و رسول پر ہو گئے نثار۔ اس بے ایمان نے مکہ میں ایک گھوڑا پال رکھا تھا اور کہتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں تجھ کو قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے چاہا تو میں تجھ کو قتل کروں گا۔ وہ بے ایمان اس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا۔ مسلمان بہادروں نے چاہا کہ اس کو بہت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ جانے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا اور فرمایا، اس کو میرے حملہ کرنے دو کہ یہ میری مرضی پوری کر لے۔ بس اس دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حملہ روکا اور ایک برچھی اس کے ایسی ماری کہ اس کا گلا چھل گیا اور وہ ہائے مار دیا کہتا ہوا بھاگا اور اپنے لشکر میں جا گھسا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو کیوں شور مچاتا ہے؟ زخم تو بالکل تھوڑا سا ہے۔ اس نے کہا، تم نہیں جانتے یہ زخم محمد نے دیا ہے، میرے بدن میں آگ لگ رہی ہے، یہ تو برچھی کا زخم ہے۔ اگر اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ بس وہ بے ایمان ہائے ہائے کرتا ہی مر گیا اور دنیا کی بڑائی لے کر دوزخ میں گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ جہاں وہ پڑا ہوا ہائے ہائے کرتا تھا، میں وہاں گیا تو اس نے اپنے ساتھی سے پانی مانگا تو غیب سے ایک ڈرانے والی آواز آئی کہ خبردار، اس بے ایمان کو پانی نہ دینا، اس کو اللہ کے رسول نے قتل کیا ہے۔ وہ ساتھی ڈر گیا اور پانی نہ دے سکا اور اس بے ایمان کی جان نکل گئی۔ پھر ابو سفیان جو کافر لوگوں کے لشکر کا سردار تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی غرض سے کہا کہ اب ہم جاتے ہیں، اگلے سال ہم حج کریں گے تو میں بھی حج کو آنا تو ممکن ہے، صلح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکروہ فریب کی خبر دی اور صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اے اللہ کی راہ میں جان دینے والوں، دوڑو اور ان بے ایمانوں کو جانے مت دو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اللہ اکبر! کیا ٹھکانہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، یہ کہ زخموں سے چور تھکے ہوئے ہیں، بڑی خستہ حالت ہے، مگر ان فدائیوں نے اللہ کے رسول کا حکم سنتے ہی ایک دم ان ظالموں کو جا گھیرا اور ان کے لشکر میں شیر کی طرح گھس گئے، بہت سے قتل کیے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ مسلمانوں کی یہ بھاری دیکھ کر ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور جان بچا کر بھاگ پڑے اور مکہ میں جا کر دم لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ احد میں فتح عنایت فرمائی۔ اس جنگ میں بہت سا مال اور جنگی ہتھیار وغیرہ بھی ہاتھ آئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فدائیوں کو لے کر مدینہ میں تشریف لے آئے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جان کو کس طرح بلاؤں میں پھنسایا اور دین محمدی پھیلایا۔ بد قسمت ہے وہ شخص جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اور ان کو برا کہے۔